جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ان کا ہے، لباس کے متعلق خاص طور پہ کہ جو چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں 3 4 سال کی عمر میں، تو ان کو جیسے ٹی شرٹ اور جو شارٹس اور نکر جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے، بچی ہیں ان کو فراک پہنایا جاتا ہے، تو یہ کیا یہ پہنانے سے ان بچوں کے اندر جو ہے یہ اس لباس کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتی تو یہ جو اسلامی لباس جو ہے وہ کب سے شروع کرانا چاہیے؟ اسلامی لباس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اسلامی لباس سیدھا سادہ وہ ہے جو اس زمانے کے شرفا پہنتے ہیں، بس سیدھی سادی سی تعریف یہ۔ مثلاً لکھنؤ میں لوگ کھلا پاجامہ پہنتے ہیں، جو بھی آدمی ایسا پہنتا ہے وہ اسلامی لباس ہی ہے۔ پٹھانوں میں گھیرے دار شلوار پہنتے ہیں، اسلامی لباس ہی ہے۔ شرفا جس زمانے میں جو لباس اختیار کر لیتے ہیں، جو سطر کو ڈھانپتا ہے اور جو ان کی صحت کو خراب نہیں کرتا، یہ بھی ایک عنصر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ دسمبر جنوری کی سردی پڑ رہی ہے اور بانکے میاں کا ململ کا کرتا ہی نہیں اترتا، تو جو انسانی سطر میں بھی کام آئے، موسم کے اثرات کو بھی ہٹائے، اور یہ سب چیزیں یہ موسم کے اثرات کے مطابق ان کو قبول یا دفع کرنے میں، رد کرنے میں اس طرح سے کام آئے، یہ اسلامی لباس ہے۔ کوئی لگی بندی تعریف نہیں کی جا سکتی جو اس زمانے کے شرفا اور صلحاء میں رائج ہو، ان کے گھروں میں رائج ہو، بس وہی رہ گئی یہ بات کہ بچوں کو ہمیشہ اچھا لباس اور ایسا لباس جو مسلمانوں کی تہذیب کے مطابق ہے اسے پہنانا چاہیے۔ ہمارے عام طور پہ بچیاں فراک کرتا یا جو چیزیں پہنتی ہیں بس وہ ٹھیک ہے۔ مغربی ممالک میں آپ حضرات جو بس رہے ہیں وہاں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو مغربی لباس سے دور رکھا جائے، تاکہ ان میں یہ احساس اور شعور پیدا ہو کہ وہ کسی اور تہذیب کے ساتھ اس ملک میں آئے ہیں، اور انہیں اس تہذیب ہی کو جس کو وہ لے کے ان کے آباء و اجداد لے کے آئے ہیں اسی کو پروان چڑھانا۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ایک آدمی گھر میں دین کو اختیار کر لیتا ہے اور وہ اسے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں اسے بھی آرام سے، سکون سے، آہستہ آہستہ دیندار بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ اسے ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ میں جس معاشرے ماحول میں گھر میں رہ رہا ہوں، ایک وہ فیصلہ ہے جو میں نے کیا اپنے متعلق، اور میں اپنے آپ کو خدا کی راہ پہ چلانا چاہتا ہوں، اور یہ جو سارے گھر کا ماحول ہے یہ مجھے دھکیل دے گا، اور میں بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف جاؤں میں واپس اسی ماحول کی طرف آ جاؤں۔ چھوڑ دے اپنے گھر کو، یہ بھی حل نہیں ہے۔ اگر وہاں رہنا ہے تو یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا رہے۔ مثلاً بندگی ہے، اللہ کی معرفت ہے، عبادت ہے، سچی بات کہنا ہے، برداشت کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو اعلیٰ اخلاقیات کے درجے میں ہیں یہ گھر میں ہونی چاہیے، اور جہاں پر یہ نہیں ہوگا تو فرد واحد اس کا شکار ہو کر رہے گا جو اس کے اگینسٹ تہذیب آ رہی ہے، وہ اس تہذیب میں گل مل جائے گا۔ تو اس لیے جو مشرقی ممالک ہیں ان میں تو ابھی تک جو طوفان آیا ہے مغرب سے وہ تھوڑا ہے، لیکن مغرب میں رہنے والے برطانیہ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور ادھر ادھر کے ممالک میں وہ بچے تو عین اس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، تو وہاں اس کی احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کو اپنی تہذیب بتانی چاہیے، بچوں کو اپنی انفرادیت، اس مزاج کی انفرادیت، اس تہذیب کی انفرادیت کو قائم رکھنا ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ آج لباس میں اور جوتوں میں آیا ہے
کل اس کے روح میں ان چیزوں کی عظمت یا اٹریکشن سما جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس ذریعے سے اس کا دین ڈھیلا پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، اور آہستہ آہستہ اس لباس سے حیا کا تصور اس کے لیے ناگزیر ہو جائے، پھر اس کی زد جا کر پڑے گی نماز پہ، اور جب نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کون سی ایسی دین کی چیز ہے جسے اس نے قائم کرنا۔ اس لیے ان ممالک میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چاہیے کہ جس تہذیب، جس لباس، جس کھانے پینے کے طریقے کے مطابق وہ آئے ہیں اپنے ممالک کو چھوڑ کے اس کو کریں۔ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے ہاں بھی سب ٹیبل چیئر اسی پہ کھاتے ہیں نا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے امریکہ میں رہنے والا، برطانیہ میں رہنے والا، وہ دسترخوان بچھا کے کھاتا ہے اور کہتا ہے بچوں تہذیب اصل میں اسلام کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے کھاتے تھے۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ ٹیبل چیئر نہ یوز کریں، آپ کریں، آپ کی مرضی، لیکن بیٹے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو یہ جتنا آپ کے ہاں اس کی اہمیت ہے ہمارے ہاں کم ہے، کیونکہ انہیں پتہ چلے گا کہ زمین پر بیٹھنا، دسترخوان بچھانا اور اس طرح کھانے پہ اللہ کا نام لینا، اور پھل ہیں تو کوئی بھی اٹھا لینا، اور اگر کھانا آیا ہے گھر میں بہت زیادہ تو تھوڑی دیر تک رک جانا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کھانے کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے تھے پھر شروع فرماتے تھے۔ یہ سب چیزیں تو ایک تہذیب ہے، ایک بچے کا ذہن ہے جو بنتا چلا جاتا ہے کہ اچھا اسلام کے مطابق ایسے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔